السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله عز وجل في كتابه العزيز: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال عليه السلام: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة. ارباب محفل، جس طرح ایک باغیچہ بغیر پھولوں کے کچھ نہیں، اسی طرح ایک معاشرہ بغیر علم کے حیوانوں کا گھر ہوتا ہے. اور جس طرح باغ پھولوں کی مہکتی ہوئی خوشبوؤں کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے، اسی طرح ایک معاشرہ اور ماحول کو علم کے ساتھ عقل و شعور، تربیت و کارسازی کرنے کی اتنی ہی اشد ضرورت ہوتی ہے. ایک گھرانہ یا ایک معاشرہ بغیر علم کے ایسے ہی ہے جیسے کوئی جسم بغیر روح کے ہو. اور یہ علم ہی کی بدولت ہم انسانوں کو حیوانوں سے ممیز کے علم ہی ہم کو کرتا ہے، اور اسی علم ہی کی بدولت ہم کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا ٹائٹل بخشا. البتہ علم کی ضرورت ہر فرد، شخص اور معاشرے کے لیے ایسے ہے جیسے پانی کے پیاسے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس بات کو رب ہر جو واضح کرتا ہے کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ میں فَعْلَمْ کو اللہ تعالیٰ شروع میں لا کر اس بات کی طرف اشارہ فرما لیتے ہیں کہ اگر میری عبادت بھی علم کے بغیر کی جائے تو میں وہ عبادت بھی قبول نہیں کرتا. اور آج میں آپ کے سامنے علم کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں چند گزارشات پیش کروں گا. نمبر 1، کردار سازی. یہ علم ہی ہے جو ہر فرد اور شخص کو خشیت الہی کے ساتھ جوڑ سکتا ہے. اور اسی علم کی بدولت اور اس دور میں بالخصوص اس پرفتن دور میں کوئی بھی شخص اپنے کردار شخصیت کو اتنا نکھار خشیت الہی کے بغیر نکھار نہیں سکتا، کیونکہ یہ تقوی ہی ایسی چیز ہے جو ایک آدمی کی خلوت و جلوت ظاہر و باطن کو جان سکتی ہے. اور اسی علم کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرما دیا: انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. خشیت الہی کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ صرف علم ہی ہے. علم والے جو ہے اہل علم کی صحبت اختیار کرنے والے ہیں. اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاه او عالم او متعلما. کہ اللہ کے ذکر کے بغیر اور اہل علم کے بغیر یہ دنیا پوری کی پوری ملعون ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ ہے معاشرے کی تحقیق اور معاشرے کی ترقی. اور جس طرح ایک معاشرہ ترقی کس طرح کر سکتا ہے وہ بھی اسی نسبت سے ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی قوم ترقی و تنزلی کا کوئی پیشہ کر سکتی ہے تو وہ ان کے رہنے والے لوگوں کے عالم اور جاہلوں کے ساتھ ہو سکتا ہے. کیونکہ انسان کو بتا سکتا ہے کہ یہ حق ہے اور یہ ظلم ہے اور یہاں حدود ہے اور یہ اصول ہے. کوئی بھی قوم اگر اپنے اصولوں پر چلتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی. اور آج کے اس سائنسی دور میں بھی جس ملک کے پاس علم کی مرہون ٹیکنالوجی ہے وہی پوری دنیا پر راج کرتا ہے، وہی پوری دنیا کے ملکوں کو چلاتا ہے. تو ذرا سوچئے اگر یہ دنیاوی علم معاشرے کو بنیادی ترقی دے سکتا ہے تو وہ دینی علم، اللہ کا دیا ہوا علم ہمیں کیا ترقیاں دلا سکتا ہے. جس نے ہم کو اشرف المخلوقات بنا دیا وہ ہمیں دنیا میں کیا ترقی نہیں دلا سکتا. تو حضرات آج کے اس دور میں دوسرا سبب یہ بھی ہے کہ اگر اس معاشرے کا ہر شخص اور فرد خشیت الہی سے اپنی خلوت و ذلت کو درست کر دے گا تو پھر معاشرے نکلیں گے، گھرانے اور آشیانے نکلیں گے. تو پھر اسی طرح حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ اگر ہم انسانوں کے علم نہ ہوتا تو پھر ہمیں ہمارے درمیان اور جانوروں کے درمیان کوئی فرق باقی نہیں رہتا. تو اسی علم کی بدولت ہم ایک عالم اور معلم قوم کا مقام ہوتا ہے اور جو معاشرے کو تشکیل دیتا ہے. یہی علم بتاتا ہے کہ انسانیت کیا ہے اور ہمدردی کیا ہے. اور ہمدردی اور رحم دلی بھی نرم دل کے ہوتے ہیں. اسی طرح اگر دلوں کو نرم کرنا ہے تو وہ بھی اور اس کے لیے بھی آگے علم کے گھونٹ پینا ضروری ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انا بمنزلۃ ابیکم انا اعلمکم دینکم. کہ میں تمہیں تمہارے دین سکھانے کی وجہ سے تمہارے باپ کا درجہ رکھتا ہوں. اور اسی طرح ایک عالم قوم کا مہمان
تشکیل دیتا ہے. اگر آج بھی ہم آج اس علم کی طرف میں آج بھی ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں یا اپنے آپ کو کامیاب کر سکتے ہیں علم کے لیے, تو اللہ کی وحدانیت کے لیے ہمیں دین سیکھنا ہوگا. اور آج کل لوگ دنیاوی تعلیم کو بہت ہی ترتیب دیتے ہیں, لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی بھی طرف توجہ دلائیں. اور میں آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے دل لگی دین کی طرف کاٹے, تاکہ ہم تمام ملکی حالات کو علم دین کے ذریعے درست کر لیں. آپ کی دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام.